السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں دل کے ہاتھوں مجبور ایک جن کی دیدہ دلیری، جسے پڑھ کے قارئین اش اش کر اٹھیں گے۔ عاشق جن۔ اس کی نگاہ سامنے والے گھر پر تھی جو کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اسے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے 1 ماہ ہوا تھا۔ فاروق صاحب اور فوزیہ بیگم کی مہک اکلوتی اولاد تھی۔ فاروق صاحب کو ورثے میں کپڑے کی 3 دکانیں ملی تھیں، ایک تو ان کے پاس تھی اور 2 کرائے پہ چل رہی تھیں۔ ان کی اپنی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چلتی تھی اور دونوں دکانوں کا کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک آ جاتا تھا۔ فاروق صاحب نے شہر کے پرسکون علاقے میں ایک گھر لیا۔ پہلے وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اپنی دوستوں سے دور ہونے کی وجہ سے مہک کچھ اداس رہتی تھی۔ اس کا کچھ وقت فوزیہ بیگم کے ساتھ کچن میں گزرتا، باقی وقت وہ اپنے کمرے یا پڑوس میں گزارتی تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک ایسا گھر تھا جس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے مکین ملک سے باہر تھے۔ گھر سالوں سے بند پڑا تھا۔ مہک جب بھی پڑوس میں آتی تو اس کی نگاہ سامنے والے سنسان گھر پہ ضرور پڑتی تھی، جس کی دیواروں پہ لگا پینٹ بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس کی چھت ان کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس طرح آسانی سے اس چھت پر آیا جا سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس گھر کو دیکھتی تو اسے ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن مہک وہ سنسان گھر دیکھنے میں مگن تھی جب فوزیہ بیگم کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ پھر اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی کی انگارہ برساتی گہری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ آسمان پہ سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، ہوا بھی تیز تھی۔ ٹیرس پہ کھڑی مہک موسم سے انجوائے کر رہی تھی۔ وہ ریڈ لباس میں ملبوس تھی، آج اس نے بال بھی کھول رکھے تھے۔ اچانک ہی تیز ہوا کے جھونکے سے اس کا ریڈ شیفون کا دوپٹہ اڑ کے ساتھ والے گھر میں گرا تو اس نے پریشانی سے سنسان گھر کو دیکھا۔ دوپٹہ اسے بہت پسند تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا وہ خود ہی جائے یا کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ اگر والدہ کو کہتی تو اسے سخت الفاظوں کی ڈانٹ پڑتی۔ فوزیہ بیگم اسے بال کھول کے پڑوس میں جانے سے بھی سختی سے منع کرتی تھیں، اس لیے اس نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کے ساتھ والے گھر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی جسے مہک نے آسانی سے پار کر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کے دوپٹہ اتارتی، دوپٹہ اڑتا ہوا گھر کے صحن میں جا گرا تو نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھیں۔ 1-2 پل سوچنے کے بعد مجبوراً اسے جانا پڑا۔ اس نے صحن میں قدم رکھا تو گہرے سکوت نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کا مین دروازہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ صحن میں درختوں کے جو خشک پتے بکھرے ہوئے تھے، وہ بے تحاشا مکڑیوں کے جالے بھی لگے تھے، جسے دیکھ کے اسے وحشت سی ہونے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے ابھی کوئی بھوت اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو گھر ایک طویل عرصے سے بند پڑا ہو، اس میں جن، بھوت اور عذاب کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس نے بچپن سے سن رکھا تھا اور اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھائے اور واپس آ گئی کہ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نگاہ سنسان گھر کو دیکھا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی خوب برس رہی تھی۔ شام کے واقعے کے بارے میں مہک نے نہ اپنی والدہ فوزیہ بیگم کو کچھ بتایا، نہ اپنے والد فاروق صاحب کو۔ اسے پتہ تھا کہ بتانے میں فوزیہ بیگم سے ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ بتائے بغیر ہی کیوں رات ہوئی اور وہ کھانے پینے سے فارغ ہو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ایک احساس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر پہ اٹھ بیٹھی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، پر اس کی آنکھ بادلوں کی گرج سے نہیں کھلی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ رہا ہے۔ اسی وقت وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، بلکہ نگاہ کمبل پر گئی تو کمبل بیڈ کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ تو کیا حقیقت میں ایسا ہوا تھا؟ یہ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا اور خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اس نے سائیڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ روشنی زیادہ تو نہیں تھی، پر سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، کمبل نیند میں بھی گر سکتا ہے، وہ خود سے بولی۔ پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور چند منٹوں میں پھر سے گہری نیند سو گئی۔ پھر بیڈ کے پاس کھڑے ایک سائے کو وہ دیکھ نہ سکی۔
شام کا وقت تھا، بارش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، رمجم لگی پڑی تھی اور دروازے پہ کھڑی اپنے منگیتر سلمان سے بات کر رہی تھی۔ سلمان چند دنوں کے لیے کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ مہک، میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، ملک سے باہر تو نہیں جا رہا جو تم اتنی اداس ہو رہی ہو۔ سلمان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے جانے کا سن کے وہ اداس ہو گئی تھی۔ کیا رونی صورت لے کے مجھے الوداع کہو گی؟ سلمان محبت بھرے لہجے میں بولا۔ پہلے تو مہک نے جلدی سے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ مجھے کال تو کرو گے نا؟ وہ گویا ہوئی۔ ہاں، جب بھی وقت ملے گا تو کال ضرور کروں گا۔ اور اوکے، اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دیر ہو رہی ہے، موسم بھی خراب ہے۔ مہک ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ اسے ایسا لگا کوئی اندیکھا وجود اس سے ٹکرایا ہے، تو اس نے چونک کے آگے پیچھے دیکھا، پر کوئی نہیں تھا، مگر سنسناہٹ کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ ہیلو مہک، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے سلمان اسے خاموش پا کے تشویش سے بولا۔ کچھ نہیں، میں دیکھ رہی تھی امی تو نہیں آئیں۔ اسے جو بھی محسوس ہوا تھا وہ سلمان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، تم بھی۔ اس نے سوچا جو بھی ہو شاید اس کا وہم ہوگا۔ رات کا پہر تھا اور پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ بے چینی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کے وہ اٹھ بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ کمرے میں اسے وحشت سی ہونے لگی۔ اسے لگا اس کا سانس رک رہا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے تھوڑا سکون ملا تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو کم کر رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا، پھر بے دھیانی میں نظر اس پراسرار گھر پہ پڑی جو اندھیرے میں اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ جلدی سے ہی اسے اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ فوزیہ بیگم جو کچن سے نکل رہی تھی دروازہ بند ہونے کی آواز پہ چونکی، پھر مہک کے کمرے کی طرف آئیں۔ مہک، مہک، دروازہ کھولو، وہ بولیں، اور مہک جو بیڈ پہ بیٹھی تھی، پہلے تو آواز پر اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا، پھر اپنے آپ کے قابو پاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ مہک، تم سوئی نہیں اور ٹیرس پہ کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے ایک سانس میں پوچھا۔ امی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور گھبراہٹ بھی بہت ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک جائے گا، اسی لیے ٹیرس پر گئی تھی۔ آئندہ میری بات کا دھیان رکھنا، اب رات میں ٹیرس میں نہیں جانا، سمجھی؟ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ فوزیہ بیگم کے انداز میں غصہ تھا۔ سوری امی، آئندہ نہیں ہوگا، وہ آہستگی سے بولی، اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ چلو اب سو جاؤ۔ فوزیہ بیگم نرمی سے گویا ہوئی پھر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ دروازہ بند کر کے مڑی تو لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا اور ساتھ ہی کوئی وجود مہک سے تیزی سے ٹکرایا تو مہک کی ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ دن کے 12 بج گئے تھے، پر مہک ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ فوزیہ بیگم کی تشویش اور پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ 8 بجے تک اٹھ جاتی تھی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی تھی، پر آج بہت وقت گزر گیا تھا۔ اس کی طرف مکمل خاموشی تھی۔ وہ 2-3 دفعہ اس کے کمرے سے باہر سے لوٹ آئی تھی اور دستک دینے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا تو پریشان ہو کے فاروق صاحب کو کال کی اور جلدی گھر آنے کا کہا۔ آدھے گھنٹے میں وہ گھر میں تھے۔ کیا بات ہے فوزیہ بیگم، تم نے اتنی عجلت میں کیوں بلایا؟ داخلی دروازے سے اندر آتے ہی وہ تشویش سے گویا ہوئے تو فوزیہ بیگم نے ساری بات انہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، جب تم گئی تو وہ سو رہی ہو، انہوں نے کہا، پھر فوزیہ بیگم کے ساتھ دوسری منزل پر گئے اور دروازے پہ دستک دی۔ مہک بیٹا دروازہ کھولو۔ کئی مرتبہ دستک دینے پر بھی خاموشی رہی۔ پھر فوزیہ بیگم نے دستک دی اور کئی مرتبہ دستک دینے پہ جواب ملا۔ امی میں ٹھیک ہوں، مجھے پریشان نہ کریں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ فوزیہ بیگم مہک کے اس جواب پہ حیران تھیں اور اس کے بولنے کا انداز بھی عجیب سا تھا۔ وہ ٹھیک ہے فوزیہ، تم پریشان نہ ہو، پر اس نے ایسا انداز کبھی نہیں اپنایا۔ فاروق صاحب کے کہنے پہ بے چینی سے گویا ہوئی۔ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور ہم پر ظاہر نہ کرنا چاہتی ہو اور کچھ اور وقت گزارنے دو، پھر دیکھتے ہیں۔ فاروق صاحب نے فوزیہ بیگم کو حوصلہ دے کے واپسی چلے گئے۔
3 دن گزر گئے تھے، مہک کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارتی، بہت کم اپنے کمرے سے باہر آتی۔ اگر آتی تو کوئی بات نہ کرتی۔ فوزیہ بیگم کی باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیتی تھی۔ فوزیہ بیگم مہک کی اس حالت کی وجہ سے پریشان تھیں۔ وہ پہلے ایسی کبھی نہ تھی۔ جب ڈور بیل بجی تو وہ سوچوں کی دنیا سے باہر آئیں اور دروازہ کھولا تو سلمان کو دیکھ کر خوش ہوئیں، پر اپنی پریشانی نہ چھپا سکیں۔ چچی جان آپ کیسی ہیں؟ وہ سلام کرتے ہوئے گویا ہوا تو فوزیہ بیگم نے اس کے بات کا جواب دیتے ہوئے دروازہ بند کیا۔ اتنی دیر میں سلمان کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ اس کی نگاہ مہک کو تلاش کر رہی تھی، پر جانے وہ کہاں تھی۔ تم کب آئے؟ فوزیہ بیگم کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولیں۔ چچی جان کل شام میں واپس آیا اور مہک کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی میرے کسی کال کا جواب دیا۔ سلمان کے انداز میں بے چینی نمایاں تھی۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلمان نے فوزیہ بیگم کی پریشانی محسوس کر لی تھی۔ فوزیہ بیگم نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ سلمان میں بہت پریشان ہوں، مہک پتہ نہیں کیوں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگی ہے، کچھ بتاتی بھی نہیں ہے۔ چچی جان آپ حوصلہ رکھیں، میں مہک سے بات کرتا ہوں۔ اور سلمان اٹھ کے مہک کے کمرے کی طرف آ گیا۔ دستک دی پر کوئی جواب نہ آیا تو پھر دستک دی، ساتھ میں اسے پکارا۔ اسے معلوم تھا مہک اس کی آواز سن کے تیزی سے باہر آئے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ خیر اس نے دروازے پہ زور ڈالا اور اندر قدم رکھا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے لائٹ آن کی تو پہلی نگاہ بیڈ پر بیٹھی مہک پہ گئی، جو گھٹنوں پہ سر رکھے بیٹھی تھی۔ لائٹ آن ہونے پر بھی سر نہیں اٹھایا تھا۔ سلمان نے تشویش سے اسے دیکھا۔ اس کے لمبے بال اس کے دائیں بائیں بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے خوبصورت بالوں کو ہمیشہ سمیٹ کے رکھتی تھی۔ مہک اس نے آگے بڑھ کے نرمی سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے تیزی سے اپنا سر اٹھایا تو ایک پل کو سلمان ڈر گیا، کیونکہ مہک کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں، جیسے کہ وہ کئی دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ پھر مہک نے غصے سے سلمان کو گھورا۔ کیوں آیا ہے؟ چلا جا ورنہ۔ وہ سخت اور بھاری آواز میں مہک بولی۔ سلمان ایک پل کو چونکا، پھر بولا مہک کیا ہوا ہے؟ اس نے ہمدردی سے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، پر اسے اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ اگلے ہی لمحے مہک نے ایک جھٹکے سے اسے زوردار دھکا دیا، جس کی وجہ سے وہ دیوار کے ساتھ جا لگا، اور ابھی وہ سنبھل نہیں پایا تھا کہ مہک نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھا تو سلمان مارے حیرت کے اسے دیکھنے لگا، کیونکہ اس نازک سی لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ آئندہ اگر اسے ہاتھ لگایا تو تیرا ہاتھ توڑ دوں گا، چلا جا یہاں سے۔ شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے مہک نے مردانہ آواز سے کہا اور ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ سلمان تیزی سے باہر نکلا۔ اسے زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ چند پل کو وہ گمسم کھڑا رہا، پھر مہک کی حالت پہ غور کرتا نیچے آیا۔ بات ہوئی مہک سے؟ فوزیہ بیگم اسے دیکھ کر عجلت سے بولی۔ چچی جان مہک اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ میرا مطلب ہے اس پہ کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ پھر اس نے تمام باتیں بتا دیں، جسے سن کے فوزیہ بیگم اور بھی پریشان ہو گئی۔ اتنے میں فاروق صاحب بھی آ گئے تھے، انہیں بھی سب بتایا گیا تو وہ بولے میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، ایک دفعہ میری بہن پر بھی کسی جن کا سایہ ہو گیا تھا تو آنٹی بلایا تھا، میں ابھی ان کے پاس جاتا ہوں۔ انہیں ہی بلایا تھا؟ چچا جان میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، سلمان بولا۔ چچی جان آپ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ اور پھر فوزیہ نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، پھر ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ 2 گھنٹے بعد فاروق صاحب اور سلمان کی واپسی ہوئی۔ ڈور بیل بجنے پر فوزیہ بیگم نے دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ ایک سفید ریش بزرگ بھی تھے۔ فاروق صاحب انہیں مہک کے کمرے میں لے گئے۔ چچی جان آپ ہمارا انتظار کریں، سلمان انہیں تسلی دیتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فاروق صاحب نے مہک کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، پر وہ بند تھا۔ اس کے ساتھ آئے بزرگ صاحب نے کچھ پڑھ کے دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ سب اندر آ گئے۔ فاروق صاحب نے لائٹ آن کی تو مہک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جس طرح سلمان نے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اور بھی سرخ ہو گئی تھیں۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ گرج کر بولی۔ آواز مہک کی نہیں بلکہ اس جن کی تھی جو اس کے اندر تھا۔ چھوڑ دو اس لڑکی کو، بزرگ سخت لہجے میں بولے۔ نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کا عاشق ہوں۔
لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، بزرگ نے کچھ کہا اور کچھ پڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ اس کے پڑھنے میں تیزی آتی گئی اور ساتھ ہی مہک چیخیں مارنے لگی۔ یہ بتاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ بزرگ نے کہا تو اس جن نے بولنا شروع کیا، میرا نام صنوبر ہے، میں ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں جو سالوں سے بند پڑا ہے۔ چند دنوں پہلے اس لڑکی کو چھت پہ دیکھا تو مجھے یہ اچھی لگی، میں اس پہ عاشق ہو گیا۔ ایک دن میں اس کا دوپٹہ اس کے گھر میں آ گرا، یہ وہاں آئی تو میں نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ چھوڑ دو اسے اور اپنی دنیا میں چلے جاؤ، بزرگ نے کہا۔ پر وہ جن نہ مانا تو بزرگ نے مزید پڑھائی کی تو مہک نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، اور اگلے ہی پل کھڑکی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی، یعنی وہ جن جا چکا تھا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ پر اپنی بیٹی کو منع کریں کہ آئندہ اس گھر میں نہ جائے، بزرگ نے کہا۔ مہک کو ہوش آیا تو فوزیہ بیگم فاروق صاحب کو اپنے پاس پایا اور سلمان کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ مہک تم ٹھیک ہو؟ فوزیہ بیگم اسے ہوش میں دیکھ کر بولیں تو مہک ان کے گلے سے لگ گئی، کیونکہ اب اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ امی، بابا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، میرا خود پہ بس نہیں چلتا تھا، وہ شرمندہ تھی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بیٹا۔ مہک پر تم اس گھر میں گئی تھیں، اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ تم جانتی تھیں وہ گھر سالوں سے بند پڑا ہے۔ امی جان، اگر آپ کو بتاتی تو آپ ڈانٹتیں، اس لیے نہیں بتایا، مجبوراً میں وہاں گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہاں جا کے میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں نہیں جاتی۔ وہ نظریں جھکائے بولی، چلو جو ہوا سو ہوا، پر اب احتیاط کرنا، چلو جلدی سے فریش ہو کے لاؤنج میں آؤ، تمہاری پریشانی میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ فوزیہ بیگم اسے پیار سے کہتی ہوئی چلی گئیں، ساتھ ہی فاروق صاحب بھی اٹھ گئے۔ تم کب آئے؟ مہک نے سلمان کو دیکھ کے پوچھا۔ اب مہک کی آواز سن کے سلمان کو سکون ملا۔ کل شام میں آ گیا تھا، آج تم سے ملنے آیا تو تم تو میری جان ہی لینے والی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اسے گھور کر دیکھا تو سلمان بے اختیار مسکرا دیا۔ چلو چچی جان انتظار کر رہی ہوں گی، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو مہک بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔